علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، قاسم اور سلمان امریکہ کا دورہ مکمل کر کے اب تو لندن پہنچ چکے، لیکن جو انہوں نے امریکہ میں کانگریس مین سے ملاقاتیں کی تھی اس میں پاکستان میں سیاسی قیدیوں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا گیا۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ پہنچے ہیں، ان کی پہلی ملاقات مارکو روبیو سے ہو چکی ہے، کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اب ان دونوں کو اگر ہم جوائن کرنے کی کوشش کریں، ویسے کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن ان کا جو ایک ساتھ وقوع پذیر ہونا ہے کہ عمران خان کے دونوں صاحبزادے وہ امریکہ جاتے ہیں اور پھر اسحاق ڈار صاحب کی جو وہاں پر آمد ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے نا، وہ پیورلی فالو اپ وزٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورے کا۔ صحیح کہ جو پولیٹیکل لیول کے اوپر، ظاہر ہے کہ یہ پیورلی پولیٹیکل لیول تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں ہے، گورنمنٹ کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن جو ہائیسٹ لیول آپ سمجھ لیں کہ کریٹ ہوا ہے کہ ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ادھر سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، کیونکہ مارکو روبیو کے لیول پہ پرائم منسٹر کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو۔ ادھر ہی آتا تو جو ہائیسٹ لیول کے اوپر جب بھی کوئی چیزیں اگریمنٹس ہوتے ہیں یا کوئی بات چیت طے ہوتی ہے، اس کا فالو اپ جو ہے وہ پھر چھوٹے لیول پہ کیا جاتا ہے۔ صحیح، پھر فالو اپ میں بہت ساری چیزیں اگری اپون کی جاتی ہیں جب پولیٹیکل لیول کے اوپر ایک کنسنسس ہو گیا کسی ایک معاملے پہ کہ ہاں ہم نے فلاں شعبے میں تعاون کرنا ہے، فلاں شعبے پہ ہم نے کام کرنا ہے یا فلاں ایگریمنٹ میں پہنچنا ہے، تو اس کی نٹی گریٹیز جو ہیں وہ پھر طے کرتے ہیں ان سے چھوٹے درجے کے آفیشلز۔ اور پھر جب وہ چیزیں طے پا جاتی ہیں، یعنی کہ اب اسحاق ڈار صاحب کے وزٹ کے بعد بھی بہت سارے فالو اپس ہوں گے، کچھ دفتر خارجہ کے اور یہاں پر امریکی ایمبیسی کے لیول پہ ہوں گے، کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ڈیسک ساؤتھ ایشیا کو اور ان ایریاز کو دیکھتا ہے اس کے لیول پر، اور ہم پاکستانی سفارت خانے کے لیول پر ہوں گے، اور پھر ایونچولی یہ چیزیں جو ہیں وہ شیپ اپ ہوں گی۔ تو وہ وزٹ جو اسحاق ڈار صاحب کا ہے نا، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو قاسم خان اور سلیمان خان کا وزٹ ہے، ہم اس کو بریفلی ضرور ٹچ کر لیں گے کہ جو امریکہ کی ٹو ڈو لسٹ ہے جی، جو ابھی سامنے آ رہی ہے، 2 پریس ریلیزز ہیں جو اس ایک ملاقات کی سامنے آئیں، ہمیشہ کی طرح، ہمیشہ نہیں، شاہ محمود قریشی کے وقت میں بھی، جی، اس کے علاوہ بھی پاکستانی اینڈ سے ڈیفرنٹ آتی ہے، وہاں سے ڈیفرنٹ۔ پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے وہ 9 پیراگراف کی پریس ریلیز ہے، mofa.gov.pk پر موجود ہے۔ صحیح، جو اسحاق ڈار صاحب اور مارکو روبیو کے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، ہمارا انٹرسٹ کس معاملے پہ تھا، وہ ہم نے سامنے رکھا ہے۔ اور ادھر سے امریکی محکمہ خارجہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک 2 پیراگراف کی پریس ریلیز جاری کی ہے، مختصر اور جامع۔ ہاں، اس میں کہا کہ the following is attributable to Tammy Bruce, spokesperson regarding the meeting۔ تو وہ 2 پیراگراف کی پریس ریلیز بیسیکلی وہ اظہار ہے امریکہ کا کہ بھئی یہ ہے ہماری ٹو ڈو لسٹ۔ اب ٹو ڈو لسٹ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نیو ایئر ریزولوشن لکھتے ہیں، آپ کچھ لوگ جو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بڑی پنکچوالٹی کے ساتھ اپنا دن جو ہے وہ بڑے آرگنائزڈ مینر میں گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ نوٹس بنا کے لکھ لیتے ہیں کہ آج فلاں 11 بجے سیلڈ کھانا اور 12 بجے جو ہے نا وہ لنچ کرنا ہے۔ ہاں، وہ کوئی ڈائٹ پلان لکھ لیتا ہے، کوئی اپنا جو ہے وہ میٹنگز کا شیڈیول بنا لیتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے سال کے بنا لیتے ہیں منصوبے کے، اس سال ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو امریکہ نے جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ تو بڑے واضح طور پر سامنے رکھی ہے۔ پاکستان میں جو پاکستانی پریس ریلیز ہے اس میں اس کا ریفلیکشن تو موجود ہے، لیکن جس ایگزیکٹ مینر میں امریکہ نے کیا اس کا اظہار، پاکستان نے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن پلے کیا، کیونکہ وہ معاملہ ہے کنٹروورشل، اچھا، اور وہ ہے معدنیات، صحیح، اور وہ ہے کرٹیکل منرلز کا، صحیح، جس کو لفظ کرٹیکل منرلز یا ریئر ارتھ منرلز بھی ہم نہیں دے رہے، لیکن اب بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک بڑی ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ ڈیل جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے دونوں اینگلز ہیں۔ اس کو اگر کسی نے پازیٹیولی پورٹرے کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو 10 چیزیں گنوا سکتا ہوں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کیوں ضروری ہے، اور اگر میں نے اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کرنا ہے تو میں 10 شکوک، 10 آبجیکشنز بتا دوں، 10 اپنے وسوسے بیان کر سکتا ہوں کہ بھائی جب تک آپ کے پاس آن پیس آف پیپر کیا ڈیل ہو رہی ہے، صحیح، ہمیں کیا مل رہا ہے، امریکہ کو کیا مل رہا ہے، وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آتا، اس وقت تک یہ صرف اندازہ ہے
دیکھیں آسان سی بات ہے کہ کرامت مغل صاحب آپ پیاسے ہیں, آپ کو پانی کی ضرورت ہے, آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر آپ رہتے ہیں, اس سے باہر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, پانی آپ کی ضرورت ہے, زمین میں پانی موجود ہے, پانی زمین سے باہر نکالنے کی آپ کی صلاحیت یا استعداد کار نہیں ہے. صحیح. اب وہ پانی آپ کو میں نکال کے دے رہا ہوں یا کوئی اور نکال کے دے رہا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ بینیفٹ آپ کو کون دے رہا ہے. صحیح. تو میرے حساب میں امریکہ والا جو معاملہ ہے یا چائنا والا معاملہ ہے یا رشیا والا معاملہ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے تناظر میں طے ہوگا. صحیح. وہ اس تناظر میں طے نہیں ہوگا کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ کر رہے ہیں فلاں. خیر یہ ڈیبیٹ بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن ایگزیکٹلی جو آپ کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں, پہلے تو آپ بات کر لیں قاسم خان اور سلیمان خان کے دورے کی. دیکھیں اس دورے میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, جب آپ امریکن کانگریس کی بات کرتے ہیں, کانگریس مین کی بات کرتے ہیں, تو یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی فیور میں ہے. وہ عمران خان کے حوالے سے پراپرلی سینسٹائزڈ ہیں یا پراپرلی بریفڈ ہیں. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ووٹنگ بھی ہوئی تھی, ریزولوشن خطوط بھی لکھے گئے تھے. 901. ہاں, خطوط بھی لکھے گئے تھے. اب وہ جو ہاؤس ریزولوشن تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سے وہ پاس ہوئی تھی, جس میں بٹ وہ بائنڈنگ نہیں ہے آن دی ایڈمنسٹریشن. ایڈمنسٹریشن والے معاملے پہ بہت طویل بحث ہو سکتی ہے کہ 2024 سے 2025 کیسے مختلف ہے اور کیسے مختلف ہوا. پی ٹی آئی کے اینڈ کے اوپر کہاں پر وہ آیا اور حکومت کہاں پر اپنا معاملہ ازرٹ کرنے میں کامیاب ہوگی. لیکن ایک ویڈیو آپ اور لوگوں کو بھی یاد ہوگی جو ریگولرلی فالو کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ان تمام معاملات کو جلدی اور سمیٹ لیں تو پاکستان کے اوپر کوئی انڈیو پریشر نہیں آئے گا, اور امریکہ آپ سے بہت ساری ایسی ڈیمانڈز ہیں جو نہیں کر سکے گا. ادروائز بہت معاملہ جو ہے وہ گھمبیر ہو جاتا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کارڈ ہوتا ہے, بٹ ریاست کے پاس, ملک کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اور ابھی شریف اللہ سے لے کے اب تک جو معاملات ہیں, ٹائمنگ میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے بیفور وی کم ٹو دا پریس ریلیزز, کہ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب عاصم منیر صاحب جو ہے ان کا چین کا دورہ ہو اور اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہو رہا ہے امریکہ کا. قاسم خان اور سلیمان خان کے امریکہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ یا پاکستان کے حکومت کے یا نظام کے لیول کے اوپر بیلنسنگ ایکٹ چل رہا ہے چائنا اور امریکہ کا. اصل معاملہ تو جو ہے نا وہ ہے. پھر جو قاسم خان اور سلیمان خان کی ملاقاتیں ہیں اس کے نتیجے میں آبویسلی ایک معاملہ تو رہے گا, لیکن اگر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں یہاں پر موجودہ حکومت کو کوئی دھچکا لگے گا, میرا خیال ہے کہ اب وی آر پاسٹ دیٹ سٹیج. بالکل صحیح. حکومت کے جو تعلقات ہیں اس وقت شاید بہت عرصوں میں اب وہ وقت ہے کہ شاید پاکستان اور امریکہ کی حکومتیں بہت قریب آ چکی ہیں. ان کا آگے چلنے کے لیے یہ ٹو ڈو لسٹ دیکھنی پڑے گی کہ یہ ٹو ڈو لسٹ جو ہے اس کے اوپر ایکٹ اپون کیسے ہوتا ہے. اگرچہ میں اس کے حوالے سے ویڈیو نہیں کر پایا, لیکن اگر لوگ جا کر سرچ کریں کہ جو کواد کا فارن منسٹریل میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی, جی, جس میں آسٹریلیا, جاپان, انڈیا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی, اس کا ہینڈ آؤٹ ذرا کرٹیکل منرلز کے حوالے سے پڑھ لیں کہ اس میں جو کواد اب جو کر رہا ہے یا جو امریکہ کے آبجیکٹیوز واضح طور پہ نظر آتے ہیں تو اس میں پاکستان بڑی امپورٹنس اختیار کر گیا ہے. صحیح. اور جہاں تک قاسم خان اور سلیمان خان کا دورہ ہے, اس دورے کے نتیجے میں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کوائٹلی کہا بھی گیا ہوگا اور کہا بھی جائے گا پاکستان سے. صحیح. لیکن عمران خان کے معاملے پہ فی الوقت ایسا نظر نہیں آتا کہ امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جائے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کرو. صحیح. اب کم از کم وہ نظر نہیں آتا.
دوسرا یہ کہ اگر عمران خان کے باہر آنے کا مطلب پریکٹیکلی یہ ہو جائے کہ موجودہ حکومت ڈسٹرب ہو جائے گی اور سسٹین نہیں کر پائے گی، تو اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کچھ کرے گا، کو ایکسٹرا مائل جائے گا۔ اب آ جائیں آپ ان پریس ریلیزز پہ۔ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی پریس ریلیز جاری کی ہے نا، لمبی چوڑی، اس میں کیا کہا گیا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اسحاق ڈار اور امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات 25 جولائی 2025 کو ملاقات ہوتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ The two leaders discussed the broad contours of Pakistan-US bilateral relations کہ جو بڑے وسیع قسم کے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں، دو طرفہ تعلقات، ان کے جو براڈ کنٹورز ہیں، تمام جہتیں ہیں، ان کے اوپر بات چیت ہوئی اور ایمفسائز کیا گیا، زور ڈالا گیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کلوز کوآپریشن، یہ قریبی تعلق پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت اس خطے کے امن اور استحکام کے لیے۔ اگلا پیراگراف یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے تعریف کی کہ کس قسم کا بہترین کردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ادا کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کتنا بہترین انہوں نے کردار ادا کیا، سیز فائر کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس پہ ان کا شکریہ ادا کیا، ان کی تعریف کی، اور ایک بڑی کانفلکٹ جو دو ایٹمی ممالک کے درمیان بن سکتی تھی اس کے خاتمے پہ یا اس کو بچاؤ کرنے کے لیے، اس کو اوارٹ کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے جموں و کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے ری افرم کیا کہ یہ پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے اور ہمارے لیے، یہ جو پاکستان ہے اس کے لیے خاص طور پہ یہ ایک بنیادی ایشو ہے، کور ایشو ہے۔ آگے یہ پاکستان کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے سیکرٹری روبیو کو بریف کیا، اس حوالے سے بریفنگ دی کہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی جو پریزیڈنسی روٹیشنل بیسس پہ پاکستان کو ملی ہے، اس دوران پاکستان کیا کیا کر رہا ہے، کس قسم کے انیشیٹوز لے رہا ہے، خاص طور پر جو ریزولوشن 2788 ہے، پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس بائی کنسنسس، اس کے معاملے پہ ان کو بریف کیا کہ ہم اس کے حوالے سے ہم نے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب نے ایمفسائز کیا، اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین معاشی تعلقات ہونے چاہیے، خاص طور پر اس کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے روابط بڑھانا ہوں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تعاون ہو سکتا ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کرپٹو ہے۔ اچھا، اب کرپٹو کے اوپر آج کل بات بھی چل رہی ہے، وہ کسی نے $100 ملین بہرحال انہوں نے کہا کرپٹو پہ بھی تعاون جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اینڈ منرلز ایٹ دا گورنمنٹ لیول ایز ویل ایز ود ان دا پرائیویٹ سیکٹر، صحیح کہ حکومتی سطح کے اوپر اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ یہ جو منرلز کا لفظ پاکستان کی طرف سے پریس ریلیز میں جسٹ ایز منرل استعمال کیا گیا ہے نا، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ جو ہے وہ حساس ہے، صحیح حساس نوعیت کا بن گیا ہے، کہ اس کے اوپر منرلز کے اوپر جب بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر، ہمارے ہاں ہر چیز میں ٹرانسپیرنسی کے مسائل بھی تو ہیں نا، کہ عوام کو حکومت پہ، حکومت کو عوام پہ اعتماد نہیں ہے، تو اب معدنیات کے شعبے کی جب آپ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہاں، جہاں پہ معدنیات کا لفظ آتا ہے کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے، یا اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کو شاید میرا خیال ہے کہ اس ایگزیکٹ پیپر کے تناظر میں ہی دیکھنا ایک تناظر اس کا اور بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ایگریمنٹس ہو بھی جاتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی باہر نکالنے میں کتنا ٹائم لگے گا، امریکہ لے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اتنی دیر میں یہ نہ ہو ٹرمپ کی حکومت جو لیکن جس امریکہ کو آپ جانتے ہیں نا، اور جس امریکہ کو میں جانتا ہوں، اور جتنا بڑا وہ چودھری ہے، ایک بات بیونڈ کمپریہنشن ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ڈیل ہوگی اور وہ امریکہ کی بجائے ہماری فیور میں ہوگی، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ شک کا بیج پڑتا کہاں سے آپ کے دل میں۔ بہرحال ہم نے تذکرہ کیا کہ
मादनियात के शोबे में ताउन, रेयर अर्थ की बात नहीं की हमने, क्रिटिकल मिनरल्स की के शोबे की बात नहीं की। बहरहाल हमने ये कहा कि इसके ऊपर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के इस किरदार के बारे में बात की कि हमने काउंटर टेररिज्म के लिए, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कितना बेहतरीन किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की क्या कुर्बानियाँ हैं, हम एक फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं जो आलमी वॉर ऑन टेरर है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें। साथ ही इसहाक डार ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म के शोबे में मज़ीद ताउन होना चाहिए ताकि इस खत्े में अमन और इस्तेहकाम आए। फिर इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की रेडीनेस का बताया कि हम कितना इस बात के लिए तैयार हैं कि हम एक कलीदी तामीरी किरदार अदा करें। ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स, हमने ईरान का तज़किरा नहीं किया, हमने नहीं बोला कि हम ईरान के तनाजुर में बात कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ से बात एग्जैक्टली ईरान के तनाजुर में हुई। फिर पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ कहती है कि जो दोनों लीडर्स हैं उन्होंने अपने ख्यालात एक्सचेंज किए कि कैसे बैनुल अक़वामी एफ़र्ट्स की काविशों की ज़रूरत है ताकि मिडल ईस्ट में पीस आए, अमन आए। और फिर अर्जेंट नीड, डिस्कस्ड द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गज़ा। ये वो चीज़ें हैं जो प्रेस रिलीज़ में मिसिंग है अमरीकी, वो मैं आपके सामने रखूँगा, 2 पैराग्राफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सेक्रेटरी रूबियो जो है उन्होंने पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एक्नॉलेज किया इस बात को कि एक बेहतरीन मस्बत ट्राजेक्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जो 2 तरफ़ा ताउन है उसको बढ़ाया जाए, जिसमें मखसूस फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, मुआशी तरक्की के ऊपर होना चाहिए, तिजारत पे होना चाहिए, सरमायाकारी पे होना चाहिए, और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के इस किरदार की तारीफ़ की कि उन्होंने सीज़ फायर इंडिया के साथ जो है उसको बरकरार रखा है और अभी तक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान काम कर रहा है। दोनों लीडर्स ने रीअफर्म किया कि अपनी जो कमिटमेंट है पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात उनको मज़ीद बेहतर किया जाएगा और जो ग्लोबल इशूज़ ऑफ म्यूचुअल कंसर्न है उनके ऊपर ताउन रहेगा। ये है पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़। अब आ जाएं आप अमेरिका की प्रेस रिलीज़ जो हमें आपको बताती है कि अमेरिका की बेसिकली टू डू लिस्ट क्या है या उनका मद्दे नज़र क्या है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि जब एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जो बाइडन की इंतज़ामिया में, तो इमरान खान और जो बाइडन का तो आपको याद होगा कि रब्ता ही नहीं हुआ था। इसहाक डार शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान उनके वज़ीर ख़ारजा बनने के लगभग 6-7वें दिन या 8वें दिन बात हुई थी और उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ी लंबा चौड़ा बयान दिया था। दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस रिलीज़ निकाली थी, फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ चीज़ पे फ़लाँ चीज़ पे ये बात हुई, कश्मीर पे बात हुई, इस शोबे पे बात हुई। तो उसके हवाले से ना जो अमरीकी महकमा ख़ारजा है उसने और फिर एंटनी ब्लिंकन ने 1 लाइनर जारी किया था। मैंने बात की पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और वो डैनियल पर्ल केस के ऊपर जी मामला उठाया, बस दैट्स इट। तो अमेरिका का जो प्रेस रिलीज़ है वो यूजुअली बड़ा कोल्ड होता है इस मामले में। हम जिस तरह कर देते हैं ना, कलाबे मिलाते हैं, साड़ी फूफीदा पुत्र, हाँ, कि बड़े 2 तरफा ब्रॉड कंटूर्स के ऊपर बात हुई, हमा जहती ताल्लुकात और बड़े बेहतरीन ज़बरदस्त। अमेरिकी प्रेस रिलीज़ क्या कहती है कि ये जो नीचे दर्ज 2 पैराग्राफ हैं ये एट्रीब्यूटेबल हैं टैमी ब्रूस से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मेट टुडे विद पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार। सेक्रेटरी रूबियो ने यानी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जो कंटिन्यूड विलिंगनेस है, पाकिस्तान का जो मुसलसल पाकिस्तान इस बात के लिए आमादा रहा है कि ईरान के मामले पे अपना तामीरी किरदार अदा करेगा, एक सालिस के तौर पे मीडिएट करेगा ईरान के साथ, और जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है प्रिजर्विंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्राइक आउट या स्टैंड आउट करती है अमेरिकी प्रेस रिलीज़ में, अमेरिका के बराह रास्त जो इंगेजमेंट प्रोसेस है ईरान के साथ, उसके एब्सेंस में एक तरफ गल्फ़ में मौजूद कुछ ममालिक का किरदार है तो एक तरफ पाकिस्तान है। सही, ये जो बार बार पाकिस्तान का तस्करा हो रहा है उसकी अब आपको समझ आती है कि एक वजह बुनियादी जो है वो स्टॉप
پہ وہ اس کو لاتے ہیں کہ ایران والے معاملے پہ کیا. غزہ کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, ہماری پریس ریلیز میں غزہ کا تذکرہ ہے. جی کشمیر کا اس میں تذکرہ نہیں ہے, ہماری پریس ریلیز میں ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ضرور ٹیک اپ کیا ہوگا, لیکن امریکی سائیڈ اس کو کبھی بھی اپنی پریس ریلیز میں نہیں ڈالے گی until and unless کہ وہ انڈیا کو بہت افینڈ بھی کرنا چاہتے ہوں, یا انڈیا کو کسی معاملے کے اوپر بیک فٹ پہ ڈالنا چاہتے ہوں, یا اصل میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہوں. آگے وہ پریس ریلیز کہتی ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں انہوں نے دو طرفہ انسداد دہشت گردی تعاون کے اوپر بات کی, خاص طور پر کاؤنٹرنگ ISIS کے اور داعش خراسان and the upcoming US-Pakistan counter-terrorism dialogue in Islamabad this August. دو چیزیں ہو گئی, ایک ایران کا معاملہ, ایک کاؤنٹر ٹیررزم. آخری پیراگراف کہتا ہے کہ جو سیکٹری ہیں انہوں نے انڈرسکور کیا, انہوں نے زور دیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دو طرفہ تعلقات کو بڑھائیں, جو میوچلی بینیفیشل بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, کہ دو طرفہ ہمیں بھی فائدہ ہو, آپ کو بھی فائدہ ہو, اینڈ ایکسپلورنگ prospects for enhancing collaboration in the critical minerals and mining sector. یعنی انہوں نے واضح طور پہ critical minerals and mining یعنی نمک نہیں نکالنے میں دلچسپی رکھتے بھائی, چونا بھی نہیں, وہ لوہا تانبا جو ہے وہ چونا تو خیر لگانے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے. ان کا جو بیسیکلی مطمع نظر ہے کہ جو گلوبل سپلائی چینز کے اوپر چین کی اجارہ داری ہے, امریکن آبجیکٹیو ہے, اٹس نون ٹو ایوری ون, کہ جو چین نے اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے کریٹیکل منرلز کی مارکیٹ کو, اس کو کبھی سٹڈی کریں, لوگ سٹڈی کریں, ان کو اندازہ ہوگا کہ فیوچر میں یہ کتنا بڑا ایک بون آف کنٹینشن ان دا گریٹ پاورز رائیولری میں بننے جا رہا ہے. کہ بھائی ایک ملک ہے چائنا ہے جس نے 70% ہولڈ کیا ہوا ہے کریٹیکل منرلز کے سپلائیز کو, جس میں الیکٹرانک وہیکل سے لے کے, جس میں موبائل فون کی بیٹریز سے لے کے, لیپ ٹاپس اور گیجٹس کی بیٹریز سے لے کے, جس میں راکٹس کی, اسپیس شٹلز کی نوزل انجن سے لے کے, جس میں نیوکلیئر ریئیکٹرز کے انجنز میں استعمال ہونے والی دھاتیں شامل ہیں. یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آج کے دور میں آپ کو ایک پاورفل ملک بنانے کے لیے ضروری ہے. اس کا اگر 70% پوری دنیا کا, باقی اکیلے چائنا کے پاس, اور باقی 30% ملا کے پوری دنیا کے پاس ہے, تو یہ وہ ایک شعبہ ہے, اور پاکستان اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی اس معاملے سے جو وائبز آ رہی ہیں واشنگٹن سے, لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ بہت قریب پہنچ چکے ایک کریٹیکل منرلز کی ڈیل پہ. اس کی تفصیلات کیا ہوں گی اس سلسلے میں, یہ وہ خیر ایک معاملہ ہے کہ جس میں ایک اوپننگ نظر آتی ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کی عمران خان کی وہ حکومت کہ جس کے حوالے سے وفاقی حکومت کا کوئی اچھا ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کی جس طرح سے مخاصمت چل رہی ہے, بٹ دس از ون پوائنٹ کہ جہاں پر جو منرلز والا معاملہ ہے وہ شاید اتنا ایزیلی, اتنا بہتر تھرو نہ ہو سکے انلیس پاکستان میں ایک ہولسٹک اپروچ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو اس معاملے پہ. تو یہ ہے جناب اس وقت تک کا لب لباب میرا خیال ہے امریکہ سے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ